سو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں شہروں میں اور دیہاتوں میں ایجوکیشنل فیسلٹیز کا فرق بہت زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ صرف اور صرف یہ فرق بڑے شہر اور ایک چھوٹے شہر میں نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسے شہر ہیں جس طرح لاہور ہے، ملتان ہے، ان کے درمیان بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ بہت ساری ایجوکیشن فیسلٹیز کانسنٹریٹ کر چکی ہیں پاکستان میں ٹو دا بگیسٹ پاسبل سٹیز، یعنی کہ کراچی اور لاہور. سو ٹوڈے وی ہیو ود اس مسٹر سید علی طاہر، جن کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ کالج کاؤنسلنگ ملتان میں کیسی ہے. ویلکم ٹو دا شو علی. Thank you for coming all the way from Multan, and it's a pleasure to host you. So the first question from my side is how did you end up becoming a college counselor, wo bhi Multan mein, and how is the experience going? پہلا سوال ہی بڑا ٹھیک ٹھاک لمبا چوڑا آپ نے پوچھ لیا ہے. سو تھوڑا سا میں آپ کو اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں. میں ایکچولی لائر ہوں بائی ٹریننگ. LLB کیا ہوا ہے میں نے, اس کے بعد میں نے LLM کیا. آلموسٹ ڈیکیڈز ورتھ آف پریکٹس ایکسپیرینس ایکیومولیٹ کیا ہوا ہے. ایٹ لیسٹ ہاف آف دیٹ از ان سولو پریکٹس. تو الحمد للہ میں نے بڑی اچھی پریکٹس کی بھی. میں نے زیادہ تر سول پروسیجر کی, بیسکلی لینڈ میٹرز جو ہے انہیں ڈیل کیا. آئی واز ریئلی پیشنیٹ اباؤٹ دا کرافٹ اینڈ ایوری تھنگ. لیکن ایٹ اے سرٹن پوائنٹ ان مائی کیریئر آئی ہیڈ ٹو فیس اے اسپیسیفک ریالٹی کہ شاید میرے جیسا بندہ جو ہے وہ اس لیگل سسٹم تو اچھا ہے, لیکن شاید جو ہم نے انوائرمنٹ اس کی بنا دی ہوئی ہے نا, اس کے ساتھ وہ بہت کمپیٹیبل نہیں ہے. چل رہا ہے بہت اچھی طرح, لیکن ایٹ سم پوائنٹ جا کے وہ ڈسوننس کا شکار ہوگا اور شاید ری ایکٹ کرے گا. تو جب یہ پوائنٹ آیا, اوپر سے کووڈ-19 پینڈیمک آئی, تو مجھے ذرا ایک ریسیٹ اینڈ ری بیلنس کرنے کی اپرچونٹی ملی. میں نے ایکڈیمکس کی طرف ٹرانزیشن کرنے کی کوشش کی, اسپیسیفکلی کیمبرج کی طرف, ٹرائنگ ٹو ٹیچ A-level لاء. پھر جو نیچرل پروگریشن آف تھنگز ہوتی ہے ان سٹی لائک ملتان, یو ٹارگیٹ دا بیسٹ اسکول ان دا سٹی. تو پاکستان بیکن ہاؤس کالج پروگرام کا جو A-level کیمپس ملتان میں, دس از دی اونلی کیمپس ان دا انٹائر ساؤتھ پنجاب ریجن. آئی ایکچولی وینٹ ٹو دیٹ. ادھر لاء کا سبجیکٹ آفر ہو رہا تھا. میں نے یہ بھی سنا کہ اسکول ہیڈ جو ہے بہت زبردست خاتون ہے. شی واز اے ویری نائس پرسن. آئی ایم اسٹل ان ٹچ ود ہر. واٹ اے ڈائنامک لیڈی. تو جناب ہم وکیل تھے, ہم یوں ہی ڈولتے ڈالتے گئے مزے سے. گارڈ کو کہا جی ہم نے میڈم سے ملنا ہے. انہوں نے کہا سر آ جائیں جناب, آپ آ جائیں. میں اندر چلا گیا. جب اندر گئے تو میڈم سے انٹریکشن ہوا, بڑا مزیدار انٹریکشن تھا. اٹ واز ہورائزن ایکسپینڈنگ انٹریکشن, اینڈ آئی لرنڈ اے لاٹ تھرو آؤٹ دیٹ انٹرویو اینڈ دیٹ پروسیڈنگ. آئی آلسو لرن کہ میرے ایک بہت پیارے دوست جو کہ پاکستان کے بہت مایا ناز وکیل بھی ہیں, وہ آلریڈی وہاں پہ ٹیچ کر رہے تھے. اللہ انہیں خوش رکھے, ان سے میری آج بھی بڑی دوستی ہے, بہت اچھے ہیں. اور مجھے جب یہ پتہ چلا تو میں نے کہا یار یہ تو معاملہ عجیب و غریب سا ہو گیا, آکورڈ سچویشن ہو گئی ہے. تو پھر میں نے کہا کہ چلیں اب محفل کو ذرا برخاستم کرتے ہیں. لیکن مجھے میڈم نے روک لیا. انہوں نے کہا نہیں علی, ون مومنٹ, آپ کے لیے اپرچونیٹی ہے لیکن یہ اپرچونیٹی نہیں ہے. وڈ یو لائک ٹو ہیئر اٹ؟ میں نے کہا ٹھیک ہے جی, اگر ایکڈیمک سے ریلیٹڈ ہے تو آبویسلی کرتے ہیں. تو میم سعدیہ یعقوب نام تھا ان کا, وہ شی از کرنٹلی سرونگ ود بیکن ہاؤس ڈیفینس کیمپس ان لاہور. انہوں نے کہا علی یو ول میک این امیزنگ کیریئر کاؤنسلر. اچھا, اب میں نے کہا یہ کیا شے ہوتی ہے یار, یہ کیریئر کاؤنسلر کیا چیز ہے؟ تھوڑا بہت تھا جو ہے احسن صاحب, مجھے بھی آئیڈیا کیا ہے. وہ بچپن میں نا اسکولس کے بارے میں, امریکن ہائی اسکولس کے بارے میں موویز اور کارٹونز دیکھ کے اتنا پتا تھا کہ ایک آن کیمپس کاؤنسلر ضرور ہوا کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا پتا تھا شاید وہ بچوں کو یہ بھی بتاتا ہے کہ بیٹا تم نے بڑے ہو کے بننا کیا ہے. لیکن بیونڈ دیٹ مجھے کچھ نہیں پتا تھا. عموماً اتنا پتا تھا جو بچے بدتمیز ہوتے ہیں نا اس کے پاس بھیجے جاتے ہیں. میں نے کہا اللہ خیر کرے, یہ میڈم نے جو ہے شاید دیکھ لی ہے, یہ وکیل ہے, ڈھڑا آدمی ہے, شاید قابو کر لے گا, تو یہ مجھے جو ہے وہ کہہ رہی ہے. میں نے کہا میم وہ انٹرسٹنگ تو لگتی ہے لیکن اس میں معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا علی آئی تھنک یو آر اے پرفیکٹ فٹ فار اٹ, کیونکہ اس میں کچھ ایکڈیمکس کا بھی ٹچ ہے, رائٹنگ کا ٹچ ہے بہت اسٹرانگ. آئی تھنک آپ کی رائٹنگ بہت بہت اسٹرانگ ہوگی. میں نے کہا میم آئی ڈونٹ نو کتنی اسٹرانگ ہے, لیکن پٹیشن تو میں بہت اچھی لکھ لیتا ہوں الحمد للہ, سول سوٹس لکھ کے
پالش ہو چکی ہے لینگویج, اور بچپن سے مجھے ذرا لکھنے کا شوق بھی ہے, اور کہتی ہیں بولنے کا بھی بڑا شوق ہے. میں نے کہا جناب وہ تو دیٹ کمز ود دا ٹیریٹری نا, لائر ہو اور گفٹ آف دا گیب نہ ہو تو وہ بڑی عجیب سچویشن ہو جاتی ہے. اور کہتی ہیں پیشنس بھی علی لگتا ہے تم میں بڑا ہے. یہاں پہ میں نے بالکل کورا جھوٹ بولا, جی میم میرے میں بہت پیشنس ہے, حالانکہ میں بڑا شارٹ ٹیمپرڈ قسم کا بڑا پکا وکیل تھا, 2 منٹ میں تپتا تھا. لیکن میں نے کہا چلیں یہ ایکسپیرینس کرنا چاہیے. تو دس از ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ اینڈ ہاؤ آئی گاٹ ان ٹو دس پرٹیکولر لائن آف ورک. سو آئی تھنک بہت سے کالج کاؤنسلرس کا کسی نہ کسی طرح سے سملر ایکسپیرئنس ہے ٹو انٹر ان ٹو اے اسکول اینڈ دین فائنڈنگ اے جاب ایز اے کالج کاؤنسلر. تو آپ نے کالج کاؤنسلنگ کے لیے, جب میں بھی کافی ایکسیڈنٹلی ہی آیا تھا, بٹ وی آل اٹینڈیڈ ٹریننگس, تو آپ نے بھی ٹریننگس وغیرہ آئی ایم شیور اٹینڈ کی. کون کون سی کچھ ٹریننگس کچھ آپ کو یاد ہیں؟ سو ود دیٹ اپرچونیٹی کیم مائی انٹریکشن ود یو, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو فرسٹ ٹریننگ سیشن تھا وہ آپ نے ڈیلیور کیا تھا, اور بڑا آئی اوپننگ سیشن تھا. اسپیسیفکلی مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے ایسے رائٹنگ کے اوپر جو ہے بڑی ایک ڈیٹیلڈ ورک شاپ ہمیں دی تھی, ریکمنڈیشن لیٹرس پہ ایسے رائٹنگ کا جو کمپوننٹ ہوتا ہے, اور کامن ایپ پہ بھی آپ نے ایک بڑا اچھا, بالکل سی ایس ایس پروفائل پہ آپ نے پرائم کیا پورے گروپ کو. تو ایک تو یہ اپرچونیٹی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ برٹش کاؤنسل کے ساتھ ان کا کاؤنسلر کنیکٹ ہوتا ہے وچ از اے ویری ریگولر ایونٹ. تو ایک اپرچونیٹی ایک ریکرنگ ہوتی ہے, وہ اوبویسلی ایک اپرچونیٹی ہے. یو ایس سی ایف پی کے ساتھ انٹریکشنز ہوتے ہیں, اوبویسلی وہاں پہ کوئی نہ کوئی یو ایس یونیورسٹی ریپرزینٹیو یا فریش گریڈ جو ہوتا ہے اسٹوڈنٹ ہو از ورکنگ ود یو ایس سی ایف پی, اس کے ساتھ بھی ایکسپوجر ہوتا ہے آپ کا. تو وہ آپ کو لائیو واک تھرو کرتے ہیں کہ ایکسپیرینس کیا ہے ایک امریکن کالج میں پڑھنے کا, اپلائی کرنے کا, ڈیلی اس کو آرٹیکولیٹ کرنے کا اور اس میں نیویگیٹ کرنے کا. دیٹس اے گریٹ تھنگ. ایٹ دا سیم ٹائم آئی وڈ سے بی این سی ایف جو ہے, بیکن ہاؤس نیشنل کالج فیئر, ایک اچھی اپرچونیٹی ہوتی ہے. اس میں یونیورسٹی ریپرزینٹیوز آتے ہیں, تو ایک طرح کی ایک سیلف ٹاٹ ٹریننگ اگر آپ چاہیں تو وہ ایک بڑی اچھی اپرچونیٹی ہوتی ہے. ان اینی کیس آپ کا ایڈمیشنس کاؤنسلرز جو ہیں یونیورسٹی اسپیسیفک ان کے ساتھ بھی رہتا ہے, اور جو ہے ایجوکیشن یو ایس اے کا بھی کاؤنسلر میٹ اپ ہوتا ہے آفٹر ایوری 2 years یا 3 years ہوتا ہے, آئی تھنک ایوری ایئر ہوتا ہے. تو عمیر صاحب جو ہیں ہی از ویری کائنڈ, ہی آرگنائزز دیٹ. So that is also a very strong element. And additionally, I am also qualified as an American School Counselor Association member. تو ASCA کا ممبر ہیں, تو اس کے اپنے کورسز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اسپیسیفکس آف کیریئر کاؤنسلنگ ڈسپلن وائز سرٹیفائی کرتے ہیں. تو دیٹ از اے ویری نائس اپرچونیٹی ایز ویل. سو آپ کی بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے کہ آپ ہاؤ ڈیڈ یو اینڈ اپ بیکمنگ اے کالج کاؤنسلر. سو ٹریننگز آئی ایم پریٹی شیور بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے اس کا. جب میں بھی کالج کاؤنسلر بنا تھا میرا بھی یہ پہلا کویشچن تھا, اور ہمیں بہت سی ٹریننگز ملی بھی. آپ کس کے ٹریننگس کے تھرو گزرے ہیں ان آرڈر ٹو بیکم سرٹیفائڈ ایز اے کالج کاؤنسلر؟ اچھا, اس کے اندر میں یہ سوچتا ہوں کہ میں بہت لکی تھا. جب میں نے جوائن کیا اس پروفیشن کو تو چھٹتے ہی جو ہے ایک کارپوریٹ مینڈیٹڈ ٹریننگ جو ہے وہ آ گئی تھی فار دا کاؤنسلرس. تو اس کے اندر آئی لرنڈ اے لاٹ. Basically, it was at the head office of Beacon House, and some of the best parts were getting to know you. ایک تو یہ چیز تھی, اور دوسرا بہت یوزفل ٹریننگ ماڈیولز اس کے اندر تھے, اسپیسیفکلی ود ریگارڈ ٹو رائٹنگ. اس میں مجھے پتہ چلا کہ وہ رائٹنگ کی جو بات ہو رہی تھی نا, وہ کیا بات ہو رہی تھی, اس میں ایسے کیا ہوتا ہے, ریکمنڈیشن لیٹر کیا ہوتا ہے. اور اینڈ آئی ڈسٹنکٹلی ریممبر کہ وہ والا ماڈیول آپ نے ہی لیڈ کیا تھا. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ بائی دا وے, میں اس سے بڑا مستفید ہوا. تو ایک تو یہ ایونیو ہے, بیکن ہاؤس از ویری پرٹیکولر, وہ یہ کرتا رہتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس اپارٹ فرام دیٹ آرگنائزیشنل ٹریننگ بھی بہت ساری اپرچونیٹیز تھیں جن کو میں نے اویل کیا. آئی ہیڈ دا فارچون آف اٹینڈنگ دا برٹش کاؤنسل لیڈ کاؤنسلر کنیکٹ ایونٹ, جو کہ یہ ہر سال تقریباً کرتے ہیں. تو اوبویسلی میرا ان کے ساتھ ایک ریگولر انٹریکشن آن گوئنگ ہے, اب بھی ہوا کرتا ہے. اس کے اندر آپ کو وہ ریفریشر کرا دیتے ہیں اباؤٹ واٹ دا برٹش یونیورسٹیز آر ڈوئنگ, اس وقت ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف اپلیکیشنز کیا ہیں, کچھ تھوڑا بہت ٹچ اپ آپ کو ویزا ریکوائرمنٹس پہ بھی وہ لوگ کر دیتے ہیں. اسی طرح اوبویسلی جی یو ایس ای ایف پی بھی اویلیبل ہے, دے آر آلویز دیر. اور ان کے ساتھ کام کرنے کا سب سے زیادہ جو میں نے مزہ فیل کیا, اچھا فیل کیا,
آپ کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکشن ہو جاتا ہے جو ابھی بھی فریش گریجویٹ کر کے آیا ہوتا ہے امریکہ سے. بالکل ایسے تو جب وہ اسٹیٹ سائڈ سے بچہ آتا ہے نا تو وہ اپنے جو ایکسپیرینسز آپ کو بتاتا ہے تو وہ ایک ہینڈز آن لائیو ایکسپیرینس ہوتا ہے. ایک تو ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم ایک ککون میں ہیں, وہ بچہ آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں سر اس میں ایکچولی ہو کیا رہا ہے, آپ سے کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. تو وہ ایک بڑی روبسٹ چیز ہے. آن دا سرٹیفکیشن, بائی دا وے یہ سب لوگ سرٹیفکیٹس ضرور دیتے ہیں, لیکن آئی بلیو کہ اگر کوئی باڈی بہت اسٹرانگلی سرٹیفائی کرتی ہے اور اسپیسیفک کاؤنسلنگ ریلیٹڈ ڈسپلنز میں کرتی ہے تو دیٹ از دا امیریکن اسکول کاؤنسلرز ایسوسیشن, ایسکا فار شارٹ. سو آئی ایم اے ممبر آف ایسکا ایز ویل, اور اوبیسلی اس کے اندر وہ سارے جو کمپوننٹس اینڈ ماڈیولز ہیں وہ ان کو بہت زیادہ کانسنٹریشن کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. Makes a lot of sense. I think this also helps people who are listening understand کہ کالج کاؤنسلر جو ہے وہ ایک کافی زیادہ پروسیسز سے گزرنے کے بعد بچے کو ایڈوائز کرنے کے قابل ہوتا ہے. بیکاز آئی تھنک بہت سے لوگوں کو ایک مس پرسیپشن ہے یہ کہ جی کالج کاؤنسلرز جو ہیں وہ بس انہیں 2-4 باتیں پتہ ہوتی ہیں, وہ گوگل سے سرچ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بولنا شروع کر دیتے ہیں. بٹ آئی تھنک تھینک یو, آپ نے بڑا اچھا ہائی لائٹ کیا. رائٹ ایٹ ہوم. یا آئی ایگری, بالکل اس میں کافی ایشو ہے. سیکنڈلی ایک اور چیز جو میں سمجھنا چاہوں گا آپ سے وہ یہ ہے کہ آپ نے اتنے زیادہ کاؤنسلر ایونٹس بھی اٹینڈ کیے, کیا آپ کو لاہور اور ملتان میں کاؤنسلنگ فیسلٹیز جو بچوں کے لیے اویلیبل ہیں اس میں کیا ڈفرینس محسوس ہوا ہے؟ بہت بڑا گلف ہے. حالانکہ ملتان ایک بہت بڑا شہر ہے, اس کی سگنیفیکنٹ پاپولیشن بھی ہے, اور تقریباً سب میجر اسکول سسٹمز جو ہیں وہاں موجود ہیں اور ان اسٹرینتھ موجود ہیں. یہ نہیں کہ وہ وہاں پہ بس شیڈو ہے, پریزنس شو کرے, نہیں, ان کے بڑے اسٹیبلش ڈیولپڈ پروگرامز ہیں. لیکن ایسن صاحب بہت زیادہ ڈفرینس ہے. فار انسٹنس کہ لاہور میں کاؤنسلنگ از اے ویری ڈیولپڈ کرافٹ اینڈ ویری ڈیولپڈ آرٹ فارم. اس کو بہت زیادہ ہے, بہت سیریسلی لیا جاتا ہے. اچھا, پیرنٹ باڈی کو نالج بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ اٹ ہیز بن ہیئر فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. ملتان میں ایک تو یہ گلف ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ بہت کم ہے کہ کاؤنسلنگ ہوتی کیا ہے, کاؤنسلر کرتا کیا ہے. تو جب بھی میرا انٹریکشن ہوتا ہے تو مجھے پرائم کرنا پڑتا ہے پیرنٹس کو بھی کہ میں کیا کام کرتا ہوں اور آپ کی میرے سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے اور میری آپ سے اور آپ کے بچے سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہوں گی. تو وہ ذرا تھوڑا سا ایک ایشو ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, آبویسلی جی لاہور ایک کمرشل ہب ہے, کمرشل سینٹر ہے, اور ایک جو ہے کلچرل ہب بھی ہے, جس کی وجہ سے میجر آفیسز لائک کاؤنسلیٹس اینڈ اس کے ساتھ انٹیلڈ یونیورسٹی ریپرزینٹیو آفیسز جو ہیں وہ زیادہ موجود ہیں. اگر ہم کنسلٹنٹس کو ہی دیکھ لیں تو لاہور کے اندر ہیڈ آفیسز بہت سارے موجود ہیں. ملتان میں یا آفیسز ہوں گے ہی نہیں, یا ہوں گے تو پیریفری ریپرزینٹیو آفس ہوگا جو بہت سیریسلی اس طرح نہیں ورک کر رہا ہوگا. وہ بیسکلی فنل کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہوگا کہ اسٹوڈنٹس کو فنل ان کرے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں فیل کرتا ہوں. ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور چیز ہے وچ آئی بلیو از اے کور ایشو, وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں ملتان میں جو کاؤنسلنگ نہیں جانتے اور بڑے وثوق سے کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. لیکن نا آپ لوگوں کو ذرا یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو پیرنٹ باڈی کا ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے, وہ وہی والی بات نا, آپ نے بڑی اچھی بات پوائنٹ آؤٹ کی, یہ گوگل کر کے کوئی بھی سیکھ سکتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے جو ہارڈ ون لرننگ پروسیس ہے, جو ایکسپیرینس ہے ایپلیکیشن سائیکلس کا, وہ کس طرح کمیولیٹیولی کلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. وہ ہم کاؤنسلرس کو پتہ ہوتا ہے کہ بیک اینڈ پہ کیا چل رہا ہے, اور ہم ٹرینڈز ریڈ کر رہے ہوتے ہیں, ویوز آف چینج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ملتان میں یہ تھوڑے سے چیلنجز آئی بلیو ہیں. سنس آپ نے پیرنٹس کی بات کی تو میں یہ بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ پیرنٹس جب آپ کے پاس آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو جب وہ وہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں, ڈو یو تھنک کہ جو باتیں آپ انہیں سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں, یا بہت زیادہ ریجیڈیٹی ہے کہ نہیں جو ہم سوچ رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے, آپ نہ زیادہ مشورہ دیں؟ یا آپ کو کبھی کسی پیرنٹ نے یہ کہا ہو کہ جی ہمارے بچے کو پلیز یہ سمجھا دیں کیونکہ آپ کاؤنسلر ہیں تو ایسے ہی رہنے دیں؟ ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ ہاں, ہوتا ہے کبھی کبھار. کبھی کبھار آپ جتنی وکالت کر لیں
اور میں ایک بات کروں گا جو شاید کچھ لوگ کہیں کہ کنٹروورشل بات ہے. میں بچے کا وکیل ہوتا ہوں کچھ حد تک. میں ہمیشہ کہتا ہوں بچوں کو کہ بھائی میرے پاس آتے ہو نا تو میرا دفتر نا نو ججمنٹ زون ہے. یہ میں ان کو پہلے بتا دیتا ہوں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ گریڈس پہ میں کمپرومائز کرنے کا تمہیں کہہ رہا ہوں یا لائسنس دے رہا ہوں, نہیں وہ بات نہیں. لیکن بیٹا جو ہو گیا ہو گیا, ناؤ لیٹس موو آن. اب دیکھیں کہ ہم آگے اچیو کیا کر سکتے ہیں. تو میں تھوڑی سی بچے کی جو اسٹوڈنٹ ہے نا اس کی تھوڑی سی وکالت کرتا ہوں, کیونکہ میرے خیال میں ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بیچارہ جس بھی اسکول سسٹم میں ہو نا, وہ ومز آف پیرنٹس اینڈ سوسائٹی بہت زیادہ جو ہے وکٹمائز ہو رہا ہوتا ہے. اور عموماً کلاسیکل چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر یا انجینئر یا کچھ بھی نہیں, یہ والی سچویشن چل رہی ہوتی ہے ہمارے. یہ چل رہا ہے ابھی بھی ڈسپائٹ سو مینی ایفرٹس. ایگزیکٹلی. تو اب یہ آئی بلیو یہ ہماری ایک ڈیوٹی ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو اس میں سے نکالنا ہے. سکسیس محنت کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے. ٹیلنٹڈ جو بھی اسٹوڈنٹ ہوگا جو محنت کرے گا, ریسرچ کرے گا, ٹیلنٹ ڈیولپ کرے گا, وہ بیکار نہیں جائے گا. اوبیسلی وہ اس کو اس کا ریوارڈ ملے گا ہی ملے گا ان سم شیپ اور فارم. تو تھوڑا سا کچھ پیرنٹس اس بات کو مان لیتے ہیں, لیکن دیر از آؤٹ آف آئی وڈ سے 10 ایک یا دو ایسے ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ سر علی آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں لیکن میں آپ سے ایگری نہیں کرتا. تو اس کے اندر پھر میں کہتا ہوں سر بہت اچھی بات ہے, آپ سے بھی مل کے اچھا لگا, میں سپورٹ کے لیے حاضر ہوں, آپ مجھے جو کہیں گے وہ اوبویسلی ہم سپورٹ پرووائڈ کریں گے. آئی تھنک یہاں پہ یہ چیز بھی کلیئر کرنا ضروری ہے کہ دیکھیں جب ہم بچوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ ڈاکٹر یا انجینئرز نہ بنیں. ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس بچے کے جو انٹرسٹ ایریاز ہیں, جو اس کی پیشنز ہیں, جو اس کی اپنے اندر انیٹ اسکلز ہیں, وہ ان کے اکارڈنگ ایک کریئر چوز کرے, یا اس کی ایک خواہش ہے کسی کریئر میں جانے کی جو کہ پیرنٹ کے لیے ایک پرٹیکولر اسٹیج پہ سمجھنا کئی دفعہ مشکل ہوتا ہے. تو ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو اور پیرنٹس کو اس راستے پہ لے جائیں جو فیکچولی ہمیں نظر آ رہا ہے. سو وی ناٹ اگینسٹ ڈاکٹرز اینڈ انجینئرز, رائٹ؟ ایگزیکٹلی. میں ہمیشہ کہتا ہوں بچوں کو, ان فیکٹ جو بچے میڈیسن کا اسپیسیفکلی ٹیلنٹ رکھتے ہیں اینڈ دے ہیو دا گریڈس, یا اگر میٹریکولیشن بیک گراؤنڈ سے اف دے ہیو دا مارکس ٹو بیک دیٹ اپ, تو میں ان کو پروز اینڈ کونز ضرور گنواتا ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھیں بیٹا آپ کو چاہیے کہ ذرا پروز اینڈ کونز لسٹ ایک ڈراپ کریں, آپ ضرور کریں ٹرانزیشن. اف یو آر میکنگ اے ڈراسٹک ٹرانزیشن, بے شک آپ کا کیریئر ہے, آپ کی لائف ہے, میری طرف سے آپ کو ہمیشہ سپورٹ ہوگی. اور بہت سے پیرنٹس بھی, یہ نہیں کہ پیرنٹس سپورٹیو نہیں ہوتے, بہت سے, میرا ایکسپیرینس پرسنل یہ کہ مور دین ہاف آف دا پیرنٹ باڈی از مور کنسرن ود کہ اسٹوڈنٹ کنیکٹڈ ہے اپنی لرننگ کے ساتھ, اس کے بارے میں پیشنیٹ ہے یا نہیں ہے. وہ باقی کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کو ہم سپورٹ کریں گے. تو باقیوں کی بھی جو کنسرنز ہوتی ہیں وہ پاکستان کی کچھ اکنامک ریالٹیز ہیں, بلکہ ایشین سوسائٹیز کی کچھ ریالٹیز ہیں, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوتی ہیں. میں انہیں ہمیشہ ایک دیتا ہوں, اگین بڑا ہارش سا ایگزامپل ہے, کہ میں انہیں 6th آرمی کا ایگزامپل دیتا ہوں, اسٹالن گراڈ کا. میں نے کہا بیٹا جب فیلڈ مارشل فریڈرک وان پاولس نے سرنڈر جو ہے کیا تھا تو ایون جنرل آفیسرز 80% واپس نہیں آئے. 6-7 ہزار میڈکس, پیرامیڈکس اینڈ میڈیکل پروفیشنلز اینڈ سرجنس تھے, وہ تقریباً سارے کے سارے واپس آ گئے تھے. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر کی سوشل ویلیو ہیومن سوسائٹی میں کتنی ہے. بالکل اسی طرح انجینئرز ہیں, بریجز بنائیں گے, وائٹل انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے. کمی بیشی ضرور ہو سکتی ہے ڈیمانڈ کی, لیکن اس کا جو انیٹ اسکل ہے وہ بہرحال ہیومن سوسائٹی کو اس کی ضرورت ہے. تو آبویسلی وی نیور ڈسکریج دیم ٹو پرسیو دیز پروفیشنز, ان فیکٹ وی آلویز انکریج دیم. لیکن جہاں پہ ایک سچویشن ہے کہ ایک بچہ بالکل پرسیو نہیں کرنا چاہ رہا, وہ کہتا ہے آئی ایم ویری پیشنیٹ اباؤٹ اینیمیشن اینڈ دے آر گڈ ایٹ اٹ, دے ہیو اے پورٹ فولیو, تو آئی تھنک ان کو موقع دینا چاہیے, ایکسپلور کریں, باقی رسک تو رب کی ذات نے دینا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اسی سے ریلیٹڈ جو ایک اور میرا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ جنرلی کیا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں جو ملتان کے اسٹوڈنٹس ہیں, بچے جو پڑھ رہے ہیں, کس کریئر کی طرف آج کل بہت زیادہ رجحان ہے ان کا؟ آئی تھنک صرف یہ ملتان کے اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ نہیں ہوگا ٹرینڈ, یہ بلکہ گلوبل ہوگا. کمپیوٹر سائنسز اور اس کی پیریفری میں اس کے جو کانسٹلیشن میں میجرز ہیں, سبجیکٹس ہیں, ان کی طرف بہت زیادہ پریشر ہے. اور یہ بہت اچھی بات بھی ہے, ایٹ دا سیم ٹائم اٹس اے اسکیری تھنگ ایز ویل, کیونکہ وی بوتھ نو کہ اس کے اندر ہر ایک کی, اٹس ناٹ ایوری بڈیز گیم,
اس کے اندر ایپٹیٹیوڈ اور پرابلم سالونگ کا نیک ہونا اور پیشن ہونا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن یس ان فیو ورڈز بالکل جی, اگر ٹرینڈ ہے تو کمپیوٹر سائنسز اور اس سے ریلیٹڈ جو کانسٹلیشن سبجیکٹس اینڈ میجرز ہیں ان کا ٹرینڈ بہت اسٹرانگ ہے سنس دا لاسٹ 3 years ایٹ لیسٹ. علی, میرے اپنے ایکسپیرینس میں ایسے بہت سے بچے تھے جہاں پہ پیرنٹس کو بھی ایک چیز کا نہیں پتہ تھا, بچے کو بھی نہیں پتہ تھا, بٹ آئی سو سم تھنگ, آئی ہیلپ دیم انڈرسٹینڈ کہ یو نو دس کین بی ڈن. آپ کے ملتان میں بھی کوئی آپ کے ساتھ ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے؟ جی بالکل, ایسی سچویشن کریٹ ہوئی تھی ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم, اور اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویشچن دیٹ یو براٹ اٹ اپ. ان فیکٹ یہ بوتھ پیرنٹس کیم ٹو مائی آفس ود دا اسٹوڈنٹ. اچھا, میں ہمیشہ انکریج کرتا ہوں کہ پیرنٹس دونوں اکٹھے آنے چاہیے, کیونکہ دیکھیں اگر اسٹوڈنٹ اسٹیک ہولڈر ہے تو والدین بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, بیکاز دے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے آر فوٹنگ دا بل فار دیٹ اسٹوڈنٹس ایجوکیشن. تو دے شوڈ آلسو ہیو این ان پٹ ان دا ڈسکشن, اسپیشلی اف دے آر ہائیلی ایجوکیٹڈ پیپل دیم سیلوز. In this particular case, the father was a software engineer, highly accomplished one at that, and the mother was a very high functioning doctor. She was a surgeon, a very accomplished lady, very smart person. تو both the parents were confused کہ بچے کو کیا کرنا چاہیے. مدر کی نیچرلی انسٹنکٹ تھی کہ شی شوڈ بیکم اے ڈاکٹر. اس کے گریڈز بھی بہت اچھے, اینڈ دا کڈز گریڈز ور فینومینل, اے اسٹار اسٹوڈنٹ, اسٹریٹ اے اسٹار, اے ایس میں بھی اے, اور وہ آگے بھی اے اسٹار ایکسپیکٹ کری تھی. بٹ شی واز ایڈمنٹ کہ سر میں نے سی ایس پرسیو کرنا ہے, کمپیوٹر سائنس پرسیو کرنی ہے, مجھے کوڈنگ اچھی لگتی ہے, مجھے بابا جو کام کرتے ہیں آئی لو ڈوئنگ دیٹ. ان فیکٹ جب وہ تھک جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ پرابلم سالونگ تم تھوڑی سی کر دو, مجھے پروگرامنگ بھی آتی ہے تو میں ڈی بگ کرتی ہوں کچھ چیزوں کو. تو یعنی کہ اتنا زیادہ اسکل اس بچے کا تھا. بٹ دا مدر واز ایڈمنٹ کہ نہیں سر, سافٹ ویئر انجینئرس کتنے آپ نے کامیاب دیکھیں, یہ تو ایک ایکسیپشن ہے, ایسا نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. تو پھر اس کے اندر آئی سائڈڈ ود دا اسٹوڈنٹ. میں نے کہا میم دیکھیں بات یہ ہے, آپ کی بالکل ریزرویشنز اپنی جگہ بجا ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ میڈیسن میں دیر از کائنڈ آف دیٹ اورا آف سیکورٹی دیٹ کمز ود اٹ, لیکن ایک دفعہ ایکسپلور تو کرنے دینا. میں نے کہا لیٹ ہر گیو میتھس ایز این ایڈیشنل سبجیکٹ, اینڈ شی از اسمارٹ انف, شی ول ڈو اٹ ان 1 year, کوئی مسئلہ نہیں ہے. شی ول گیو اے ایس اینڈ A2 بوتھ ان 1 year. لیٹ ہر ٹرائی دیٹ. آئی پرسنلی بلیو شی ول بی سو گڈ ایٹ اٹ کہ آپ بالکل پریشان نہیں ہوں گے وین یو لک بیک. اینڈ یو نو واٹ ایسن, a year and a half later I got to meet the parents and that student at a high achievers ceremony. You know what the father said? سر آپ نے بہترین مشورہ دیا تھا, یقین کریں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, ہم نے کبھی مڑ کے بھی نہیں دیکھا. ہم بھی خوش ہیں, ہماری بیٹی بھی بہت خوش ہے, اینڈ شی از ڈوئنگ فینومینلی ویل. آئی بلیو شی از ان لمس, اب وہ گریجویٹ بلکہ کرنے والا ہوگا بچہ, اور وہ فری لانس ابھی سے کر رہی ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ ایکسپلوریشن کرنے کے جو ہے وہ اسپیس دینی چاہیے اسٹوڈنٹس کو. I totally agree because I think the fun part and the good thing and the most rewarding thing is کہ جب آپ بچے کو دیکھتے ہو ایز اے کالج کاؤنسلر, آپ آبزرو کر رہے ہوتے ہو, پیرنٹس اگین کین بی ویری اینیمیٹیڈ اور کین بی ویری انتھوزیاسٹک اباؤٹ اٹ, اور وہ بڑا بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے کو یہ کرنا چاہیے کیونکہ دے آر مور اویئر دین دے شوڈ بی. تو وہ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو ایک ڈائریکشن دیں, بٹ ایٹ دا سیم انسٹنس کچھ بچے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اپنا ایک ان دیم سیلوز ایک ایسا اورا ہوتا ہے, ایک ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں اگر ان کو ذرا سا موقع مل جائے تو وہ اس کو بہت اچھی طرح سے کر لیتے ہیں. آئی ریمبر دس ون انسیڈنٹ جہاں پہ ایک بچے نے بہت زیادہ کنونس کر رہا تھا اپنی مدر کو بیٹھ کے کہ میں یہ سبجیکٹ نہیں پڑھنا چاہتا اور مجھے بایو پڑھنا ہے. تو اس کی مدر اسے سمجھائی تھی کہ اب تو 1 سال رہ گیا ہے, کیسے بایو ختم ہوگی, سر آپ اس کو سمجھائیں, یہ بچہ ابھی کیسے ختم کرے گا بایو 1 سال کے اندر, تو بہت مشکل ہو جائے گا, ہم پھنس جائیں گے. اینڈ دا کڈ واز سو کام, ہی ہیڈ ایبسلیوٹلی نو کائنڈ آف ٹینشن آن ہز مائنڈ. کسی قسم کا اس کو ٹینشن نہیں تھا, کسی قسم کا اس کو, اینڈ ہی ڈڈنٹ ایون بج فار اے سیکنڈ, اینڈ ہی سیڈ کہ دیکھیں میں آپ کو سولوشن بتاتا ہوں, آپ سر سے نہیں پوچھیں, میں بتاتا ہوں. ہم ایسا کرتے ہیں, میں سمرز میں کوشش کرتا ہوں کہ میں پہلے 6 مہینے کا کورس کور کروں, پھر ایک ایگزام آئے گا میں وہ دینے کی کوشش کرتا ہوں. اگر اس میں نے اسکور اچھا کر لیا تو میں اس کے ساتھ کنٹینیو کر لوں گا, ادروائز میں نہیں رکھوں گا بایو. اب یہ ایک ایسا سولوشن ہے جو
ہمارے آفس میں بیٹھ کے تو نکل آیا بٹ گھر پہ نہیں نکل پا رہا تھا, کیونکہ شاید پیرنٹ گھر پہ بچے کی بات کو سننا ہی نہیں چاہ رہے تھے. جب وہاں پہ میں نے پھر اس بچے کا فوراً, جب میں نے بچے کا ایک سینس آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کو دیکھا, تو میں نے فوراً پیرنٹ کو کہا کہ اچھا لیٹ ہم ڈو دس, ہی ہیز اے ویری گڈ پلان, ہی از ناٹ جسٹ سینگنگ آؤٹ آف ایک اسٹبرنس کہ جی میں نے یہ نہیں یہ کرنا ہے, ہی ہیز اے پلان. So if he has a plan at this age, he's hardly what 14-15 years old kid, اگر وہ کرنا چاہ رہا ہے تو let him do it, and of course he did it and did it in a very well manner. Amazing. First of all, thumbs up to that student. بالکل. زبردست. جتنی تعریف کی جائے کم ہے. آئی مین ایٹ دیٹ ٹینڈر ایج اتنا لاجکلی اپنا کیس پٹ فارورڈ کرنا, پوائنٹس کو آرٹیکولیٹ کرنا, امیزنگ جاب. سو دس از پارٹ آف دا ایجوکیشن ایز ویل, کہ یو ہیو ٹو بی اے فنکشننگ, ہائی فنکشننگ اینڈ ہیومن بینگ ہو کین نیگوشیٹ دا پیرلز آف ٹمورو. آپ نے جو ہے ہائی اسٹرنگ سچویشنس کو بھی ریزالو کرنا ہے. True. اینڈ اوبویسلی آپ نے ایک بہت اچھے ایسپیکٹ کو کے اوپر لائٹ شائن کیا یہاں پہ. حسن, کاؤنسلرز آفس نا صرف اور صرف ایک کیریئر پاتھ وے دینے کے لیے نہیں ہوتا, یہ ایک آربیٹریٹر زون بھی ہوتی ہے. بالکل. ایک ایسا آربیٹریٹر جس کی اسکن ان دا گیم ضرور ہے, ان دا فارم آف اوبویسلی جی جب ہمارا اسٹوڈنٹ سکسیزفل ہوتا ہے تو ہماری بھی بلے بلے ہوتی ہے, سارا ہمارے لیے بھی ایکولیٹس ہوتے ہیں, ہماری ریکگنیشن ہوتی ہے, وہ ہمارا سکسیس ہوتا ہے, بولتا پھرتا سکسیس ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ایک اس کی اور ڈیپر میننگ بھی ہے. ہم سوشل فیبرک کے اندر جو اسٹیریو ٹائپس امبیڈڈ ہیں کہ یہی ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا, ہم انہیں بڑے سافٹلی رول بیک کر رہے ہیں اور انہیں اسمودن اوور کر رہے ہیں. وی آر اوپننگ نیو ایونیوز بائی بینگ دوز آربیٹریٹرز, جو کہ اسٹوڈنٹس کو اور پیرنٹس کو, وہ شاید جو بیریئرز آف لینگویج وہ نہیں کراس کر سک رہے ہوتے, یا انہیں ورڈز نہیں مل رہے ہوتے ایکسپریس کرنے کے, بائی بینگ دیٹ تھرڈ پرسن ان دا روم, جو کہ وہ نیوٹرل ایک بلوارک جو ہے پریزنٹ کرتا ہے. کوالیفائڈ بھی. بالکل, اور کوالیفائڈ بھی ہے, اس کے پاس آؤٹ کمس کے اسٹیٹسٹکس بھی ہوتے ہیں. بالکل. تو اوبویسلی دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ فنکشن, اینڈ آئی بلیو ہمارا یہ پرفارم کرنا اوور آل ملک کے لیے اور سوسائٹی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اسٹوڈنٹس کی لائفز اور ان کے کیریئرس کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. میں ایک اور چیز ہر بچے کو بولتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اکثر بچے ہمیں جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کو نہیں سمجھا پا رہے کہ ہمیں یہ کریئر پرسو کرنا ہے یا یہ ہماری لائف کا فیصلہ ہے جو ہمیں لینا ہے, کوئی بھی ڈیسیژن ہو سکتا ہے, اٹ کین بی ایز سمپل ایز گوئنگ ٹو اے ٹرپ پرابیبلی, تو وہ اپنے پیرنٹس سے بات نہیں کر پا رہے تھے. تو جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے پیرنٹس بہت سخت ہیں, ہمارے پیرنٹس جو ہے ہماری بات نہیں سنتے, ہمارے پیرنٹس کو بس یہی ہوتا ہے ہر وقت کہ ہم تو کام ہی نہیں کرے حالانکہ ہم سب کچھ کریں. تو میں ان کو یہی بات بار بار بتا رہا ہوتا ہوں کہ گو ود اسٹیٹس, گو ود لاجک, اپنے پیرنٹس کو ایک دفعہ بٹھائیں اور تسلی سے انہیں کہیں کہ پہلے ہماری پوری بات سنیں, اینڈ دین دا وے یو آر ٹرائنگ ٹو کنونس می, یو ہیو ٹو سٹ ود دیم, ٹاک ٹو دیم کہ جی یہ میرا پلان ہے, یہ میری ریسرچ ہے, دس از دا آبجیکٹیو دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو اچیو. جب ان کو یہ میچورٹی لیول نظر آئے گا تو یہی تو وہ چیز ہے جس کے لیے پیرنٹ بیسیکلی بچے کے اوپر پیسہ خرچ کر رہا ہے. وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ ہر طرح سے سیکھے, ہر طرح سے کیپیبل انف ہو ٹو ٹیک اے لاجیکل سپر گڈ ڈیسیژن. اور جب ان کو یہ نظر آئے گا, میں نہیں مانتا کہ ان کے پیرنٹس اس کے باوجود ان کی کسی بات سے ایگری نہ کریں. ایبسلیوٹلی, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں وہ پیرنٹ کی ایک اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے, اس کی ایک لائف لانگ ایسوسیشن ہے. کون سا پیرنٹ نہیں چاہے گا کہ اس کا بچہ جو ہے وہ سکسیزفل نہ ہو. بالکل. اینڈ اوبویسلی آئی ریمبر ویری ویل دس تھنگ probably came up during my first year of counseling, and that was کہ the college that you go to will determine the first car you buy, the first salary that you will draw, and the first house that you will finance. So this decision is a pivotal decision جو آگے پوری زندگی کو ڈیفائن کرتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اسے ہم جتنا اوور اسٹیٹ کریں اس کی امپورٹنس وہ کم ہے. اینڈ بینگ دیٹ پرسن ان اے روم جو کہ اس لاجک اور اس سنسیریٹی کو اور اس آرٹیکولیشن کو اس کے اندر کنورسیشن میں انٹر کرواتا ہے, آئی تھنک ہمارا بہت امپورٹنٹ کام ہے یہاں پہ. بالکل. سو ایک اور کوشچن ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے, میں تو یہ ایشو بہت فیس کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ بہت سے پیرنٹس آتے ہیں اور وہ یہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ جی اس کا وہ XYZ ایک کزن ہے
جو کہ بڑا اچھا جو ہے اپنے کریئر میں آگے جا رہا ہے. آپ اس نے کو بڑا بھی مزیدار چاہیے. کوشچن چھیڑ دیا, اور یہ بڑا یہ پینفل کوشچن, پلیز گو آن. تو اس کو جو ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی اسی لائن پہ چل پڑے, اور آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بچہ اس لائن سے بہت دور ہے. تو ہاؤ ڈو یو مینیج دوز پیرنٹس؟ او ہو احسن صاحب, میں آپ کو کیا بات بتاؤں. اچھا یہاں پہ نا میں ذرا سخت الفاظ کچھ یوز کروں گا. میرے کچھ اسٹوڈنٹس آتے ہیں, وہ تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اس چیز سے, اور وہ ان میں سے کچھ ہوتے بچے ہیں نا آخر میں, کبھی کبھار وہ کام بھی نہیں کرتے. سر میں یہ کیسے کروں؟ میں نے کہا یار دیکھو بات سیدھی سی ہے یہ, بلکہ میں نے بچوں کے ساتھ ایک اورینٹیشن سیشن, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ہمارا جو کاؤنسلنگ کا پروسیس ہے, یو آر ویری فیملیئر ود اٹ, کہ ہم ایٹ لیسٹ سال میں ایک دفعہ جو ہے اسپیشلی بفور دا ایپلیکیشن سائیکل ایک بڑا تھرو اورینٹیشن سیشن رکھتے ہیں. بالکل. اسپیشلی جس میں ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ جو A2 یا سیکنڈ ایئر کے بچے, ان کی کانسنٹریشن تقریباً ساری ہوں. کچھ AS کے بھی جو ولنگ بچے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں بیٹا بیٹھو ذرا سنو تاکہ اگلے سال آپ کے لیے آسانی ہو. تو ایسن اس کے اندر جو ہے میں نے بچوں کو پش کرنے کے لیے میں نے کہا وی آل ہیو دیٹ ناسٹی کزن شوئنگ اس اپ. اس پہ بلیو یو می جو شور مچا, سر آپ نے دل کی بات کر دی ہے. یہ ایک ناسٹی کزن جو ہے نا یہ ہمارے ناک میں دم کر کے رکھتا ہے. تو میں نے کہا کہ بیٹا اس کا بڑا آسان حل ہے, محنت کریں اور اپنا پاتھ وے جو ہے اس کے ساتھ ڈٹ کے اس کو فالو کریں اور سکسیس اچیو کریں گے. آپ کو کوئی نہیں روک سکتا اف یو پٹ دا ورک ان, اور آپ سکسیزفل ہوں گے, ناسٹی کزن والی سچویشن ڈسپیل ہو جائے گی. لیکن جی آن اے سیریس نوٹ, یہ ہمارے یہاں ایشین پیرنٹنگ فنومینا ایک تھوڑا سا ہے. اب میں سائیکالوجسٹ نہیں ہوں تو میں اس کے اوپر اس طرح کامنٹ تو نہیں کر سکتا کہ اس کے سوشیولوجیکل یا سائیکولوجیکل اسپیکٹس کیا ہیں, لیکن آئی تھنک ایشین پیرنٹس ایز اے ہول, وہ ویدر اٹس پاکستانی پیرنٹس اور پرشین پیرنٹس, ایرانی پیرنٹس ہیں یا انڈین پیرنٹس ہیں, میں نے جب باہر کے بھی کسی فرینڈ سے یا کسی سے بات کرتا ہوں تو وہ ٹپیکل وہی اسٹیریوٹیپیکل بیٹا ڈاکٹر بنو گے, انجینئر بنو گے, ورنہ بیکار ہو. تو آئی تھنک a lot has to do with the finance part because فائنینشیل سچویشن جو ان کنٹریز میں ہے بالکل وہ بہت زیادہ ڈرائیو کرتا ہے کریئر چوائسیز کو. بیکاز میں ابھی ریسنٹلی USA کالج کاؤنسلنگ کانفرنس پہ تھا, تو دیر ور پیپل فرام آل اراؤنڈ دا ورلڈ, لائک اسپیشلی ٹاکنگ اباؤٹ انڈیا, نیپال, بھوٹان, شری لنکا, ایران فار دیٹ میٹر, ایجپٹ, لیبیا. سو یو نو دیر ور کاؤنسلرز فرام آل دیز ڈیولپنگ کنٹریز. تو آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ اٹس ناٹ جسٹ دا ایشو ود اس ان پاکستان, یہ وہ سب فیس کر رہے ہیں. نیپال میں مجھے بہت زیادہ یہ سننے کو ملا, ایران کا جو کالج کاؤنسلر ایک آئی ہوئی تھی, شی واز kind of crying about it کہ it's so difficult to convince parents and kids sometimes کہ آپ کا aptitude نہیں ہے to become an engineer and a doctor, there is something else for you, but they don't agree to it and parents sometimes force it. So I think کہیں نہ کہیں فائنینشیل جو کنڈیشنز ہیں ان کے ساتھ کریئر چوائسیز اس لیے بھی جڑ جاتی ہیں کیونکہ کل کو آپ نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے. بات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے اندر اورا آف فائنینشیل سیکیورٹی جو کہ ایسوسیٹیڈ ہے پرٹیکولر پروفیشنس کے ساتھ, ان پروفیشنس کی یوٹیلیٹی ہے. دیر ول آلویز بی اے نیڈ فار ڈاکٹرز بیکاز پیپل ول گیٹ سک. دیر ول آلویز بی اے نیڈ فار انجینئرز کیونکہ نئے بریجز بنانے ہیں, نئی کنسٹرکشن کرنی ہے, روڈ ویز بلڈ کرنے, ایگزسٹنگ مشینز اینڈ سسٹمس کو مینٹین کرنا ہے. تو آبویسلی اس کے ساتھ ایک اورا آف سیکیورٹی ہوتا ہے, اورا آف ڈیمانڈ اس کے ساتھ انٹرنزکلی اٹیچڈ ہوتا ہے. تو نو ڈاؤٹ اس میں ایک یونیورسل ٹروتھ موجود ہے, لیکن اب ہم 21st سینچری میں ہیں, AI ریولیوشن ہٹ کر چکی ہے, بلکہ اب وہ تیزی سے اپنے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فیز کی طرف جا رہی ہے. آپ کی انڈسٹریز آٹومیٹ ہو گئی ہیں, اس کے اندر آبویسلی دیٹ کریٹس نیو جابس, there are always new opportunities. تو we probably really don't need to just stick to those stereotypical professions that much. So humanity will, I believe, eventually have the luxury and the time of actually going off and doing what their passion is. سیلف ایکچولائزیشن کا ہم وہ پڑھا کرتے تھے نا, وہ جو جی میزلوز ہائرارکی آف نیڈز ہے, اس کے اندر وہ جو سیلف ایکچولائزیشن آف دا پیرامڈ ہے, جو ٹاپ آف دا پیرامڈ ہے, ہیومینٹی ایز اے ہول, ایز اے اسپیشیز اب اس کی طرف بہت تیزی سے گامزن ہے. ان فیکٹ آئی ول گو سو فار ایز ٹو سے کہ آئی تھنک تھرڈ ورلڈ کنٹریز بھی اس سفر کی طرف اب گامزن ہیں بیکاز آف دی AI ریولیوشن, کیونکہ بہت سی جابز ہوں گی جو کہ شاید ریڈنڈنٹ ہو جائیں گی اور انکم لیولز انکریز کریں گی, تو آبویسلی اس کا کوئی نہ کوئی ایک
ایک پازیٹیو جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ بھی اس کا آئے گا. علی آپ نے بچوں کا انٹرسٹ ضرور دیکھا ہوگا کہ اسپورٹس کی طرف بھی کافی زیادہ ہے. پروفائل بلڈنگ بڑی ضروری ہے ان آرڈر ٹو گیٹ ایڈمیشن ان ٹو ٹاپ یونیورسٹیز. لمز بھی اس کو بڑی زیادہ پریفرنس دیتا ہے پاکستان میں. سو آپ نے کہیں پہ دیکھا ہے کہ کسی طرح سے بچوں نے اسپورٹس کو اور اپنی پروفائل بلڈنگ کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنے کے لیے یوز کیا ہو اس کا سارے سلسلے کو؟ بہت پوائنٹ اور بڑا امپورٹنٹ کویشچن آپ نے کیا. دیکھیں جہاں ایجوکیشن پڑھائی امپورٹنٹ ہے وہاں پہ ایک اسپورٹس آر ناٹ جسٹ گیمز. یہ صرف فزیکل پراویس کا ڈسپلے نہیں ہوتا, کوآرڈینیشن کا صرف ڈسپلے نہیں ہوتا. اسپورٹس آر اے ڈسپلے آف اسٹرانگ ٹیم ورک اینڈ ایتھکس, اسپورٹسمین شپ. ہارنا بھی آنا چاہیے, جیتنا بھی آنا چاہیے, اور وہ کیسے کرنا ہے, اس کی تمیز کیا ہے, یہ جس اسٹوڈنٹ کو ہوتی ہے دے گو ویری فار ان لائف. اور دوسرا, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آپ بہت محنت کرتے ہیں, جان لگا دیتے ہیں, آپ میں ٹیلنٹ بھی بہترین ہوتا ہے, آپ پھر بھی ہار جاتے ہیں. تو اس ہار کو ایکسیپٹ کرنے کی انڈیورنس اور اس ہار کو اینالیٹکلی بعد میں ڈائسیکٹ کرنے کی ضرورت کہ یہ کیوں ہوئی, میری سے کیا غلطی ہوئی, یا دوسرا شخص میرے سے بہتر کیسے پرفارم کر رہا تھا, ہاؤ کین آئی لرن فرام دیم اینڈ ایمیولیٹ فرام دیم. یہ ساری باتیں اسپورٹس آپ کو سکھاتی ہیں. تو جی بالکل, پروفائل بلڈنگ کے لیے اسپورٹس آر اے پیوٹ پوائنٹ. تو ہمیشہ میں اسٹوڈنٹ کو انکریج کرتا ہوں. سیڈ فیکٹ یہ ہے, ملتان ایک کمپیریٹیولی چھوٹا شہر ہے, یہاں پہ اسپورٹنگ کی اپرچونیٹیز نہیں ایگزسٹ اتنی کرتی. لیکن پھر بھی آئی ہیو ہیڈ دا اپرچونیٹی آف ورکنگ ود اسٹوڈنٹس جو کہ اسپورٹس کے اندر بہت زیادہ انٹرٹوائنڈ تھے. ان میں ایک بہت سیریس اسپورٹس مین تھا, ایکویسٹرین تھا وہ بچہ, ایکسلنٹ ہارس رائڈر, نیزہ باز تھا بہت زبردست, پولو پلیئر تھا, اور شو ہارسمین تھا, ایکسلنٹ شو ہارسمین. یعنی کہ جو نیشن وائڈ کمپٹیشنز ہوتے ہیں وہ اس میں اپنے جو ہے اسٹیبل کو ریپرزینٹ کرتا ہے. لیکن ہی از اے ویری فارچونیٹ, ہی کمز فرام اے ویری فارچونیٹ بیک گراؤنڈ کہ ان کا اپنا جو اسٹیبل ہے وہ دیٹ از ہز پرائیویٹ اسٹیبل. ہی ہیز لائک 8 to 10 mounts. تو ہی ہیز دا لگژری آف پرسیوئنگ دیٹ, ہی ہیز لینڈ ٹو پریکٹس دیٹ آن. تو ہی واز لائک کہ سر یہ آرٹیکولیٹ کس طرح ہوتا ہے, ہاؤ ڈز دس ڈو ٹیل ان ٹو پروفائل بلڈنگ. تو میں نے اس کو بھی بتایا تھا بچے کو, میں نے کہا یار دیکھو اینیمل اور ہیومن کی بانڈ ہے, دونوں ایک دوسرے کی لینگویج کو نہیں جانتے, لیکن یو آر گیٹنگ تھرو ٹو یور ہارس. ٹھیک ہے, یو آر میکنگ دیٹ ہارس ڈو تھنگز وچ ادر وائز اٹ مائٹ ناٹ وانٹ ٹو ڈو. اتنی تیز اسپیڈ پہ وہ چلتا جا رہا ہے, ایک چھوٹے سے آبجیکٹ پہ فوکس کر رہا ہے, پھر آپ کے پاس ایک پوائنٹی اسٹک ہے وچ اٹ کین سی فرام دا کارنر آف اٹس آئی, بٹ اٹ ٹرسٹس یو. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہائیلی والیٹائل سچویشن میں, ایک ٹینس سچویشن میں ٹرسٹ کیسے بلڈ کرو گے. کل کو یہی اسکل آپ کہاں یوز کر سکتے ہو. اس نے کہا سر کہاں کر. میں نے کہا یار تم انویسٹمنٹ بینکر ہو گے, تم ایک بڑا ہائی فریکوینسی ڈیل کوئی نیگوشیٹ کرا رہے ہو, کل تم وکیل ہوتے ہو, تم کہیں پہ کسی کارپوریٹ آربیٹریشن کاؤنسل میں بیٹھے ہوتے ہو, تو یو کین elicit ٹرسٹ فرام بوتھ دا پارٹیز. سب سے بڑا ایشو ہمیں یہی آتا ہے نا, دونوں پارٹیز کہتی ہیں آپ اس کے ساتھ ملے ہوئے, کہتے ہیں نہیں جی آپ اس کے ساتھ ملے ہوئے. میں نے کہا آپ میں کیپیبلٹی ہے, ایف یو کین کنونس اے کریچر ٹو ڈو دس, اٹ مینس آپ کی کمیونیکیشن اور آپ کی باڈی لینگویج بہت پیور ہے, بہت اچھی ہے, اینڈ دس از سم تھنگ آئٹریٹیو, یا آپ نے پوری لائف میں کر کر کے اسٹیبلش کیے, ڈیولپ کیے. تو جی ڈیفینیٹلی ٹیم اسپورٹس ہوں یا انڈیویجول اسپورٹس ہوں, دے آر اے ٹیسٹ اینڈ اے ڈسپلے آف ونز انڈیورنس, ونز ایبلٹی ٹو ایکسیپٹ وکٹری گریسفلی, اینڈ اسپیشلی ٹو ایکسیپٹ اینڈ celebrate failure and defeat in a very professional and a very good way, جس سے انسان کچھ سیکھتا ہے, نئے دوست بناتا ہے, اور نئی کمیونیکیشن کے ایونیوز کھولتا ہے. تو آئی تھنک اس کا بہت کلیدی کردار ہے, لیکن سیڈلی ملتان میں اس کی اپرچونیٹیز کم ہے. آئی بلیو لاہور میں بہت بہتر سچویشن ہوگی. بالکل ڈیفینیٹلی لاہور میں کافی بہتر سچویشن ہے اس چیز کو لے کے, بٹ ہاں پھر بھی فیسلٹیز اس طرح سے نہیں ہے اگر ہم اس کو انٹرنیشنلی کمپیئر کریں. موونگ آن ٹو اندر ویری امپورٹنٹ کویشچن, وہ یہ ہے کہ آئی نو کہ ایک پراپر اینالائز کرنا کہ ایک بچے کا کریئر کس سائڈ پہ ہے, وی کنڈکٹ لاٹ آف ٹیسٹس, بٹ انیشیل آپ کیا ڈسکشن کرتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ اف یو ہیو ٹو فگر آؤٹ, اینڈ دا کڈ آف کورس, کہ کس کریئر کی طرف اس کا جو ہے وہ دھیان جا رہا ہے, یا کس کریئر کی طرف اس کو جانا چاہیے. جی فرسٹ آف آل وی گیو دیم اے بیٹری آف ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹس. سمپل سے ہوتے ہیں, کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہوتے.
لوگ یوزلی کوانٹیٹیو انالیسس کی طرف تھوڑا سا چلے جاتے ہیں، جس کے اندر دیکھتے ہیں کہ جی ذرا آئی کیو لیول کیا ہے کیا ہے. میں پرسنلی تھوڑا سا 21 سینچری کا کیریئر کاؤنسلر ہوں. پتہ نہیں مجھے یہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، شاید میں اپنی تعریف نہیں بھائی کر رہا، لیکن ایک ریالٹی ہے. ایموشنل کوشنٹ آج ای کیو از فار مور امپورٹنٹ دین آئی کیو، بیکاز اے پرسن ود نامنل آئی کیو can get a very high rating, can get a lower rating, but what really matters is کہ وہ ایک پرابلم کو یا سچویشن کو اپروچ کیسے کرتا ہے. دیٹ از اے اسٹیٹ آف دیٹ از ریفلیکشن آف دیئر ایموشنل اسٹیٹ. اگر وہ کوئی سیٹ بیک فیس کرتے ہیں تو وہ ڈسپونڈنٹ ہوتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں ساری چیزیں کہ یہ تو ختم ہو گیا، یا وہ کہتے ہیں اچھا یوں تو پھر این جی صحیح میں بھی پھر کر کے دکھاتا ہوں، میں آگے بڑھتا ہوں، میں اور بہتر طریقے سے میں اس اینگل سے آ کے ٹرائی کرتا ہوں. آئی تھنک یہ جو دا لیٹر ون نا یہ زیادہ بہتر اپروچ ہوتی ہے. اینڈ اوبیسلی دس از سم تھنگ آئی ہولڈ ویری ڈیئر اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو می. یہ میری بھی لائف کا کچھ ایسپیکٹ یہ رہا ہے. تو میں ان کو پرسنالٹی ٹیسٹس ضرور دیتا ہوں تاکہ سب سے پہلے وہ یہ جانے وہ کیا ہیں، کیا وہ اپنے ساتھ ان ٹچ ہیں یا وہ ہیں جو سوسائٹی چاہتی ہے. وہ اس میں اگر سوسائٹی نارمز انکلکیٹ کرتی ہے، دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. ہمارے نارمز ہیں، ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، انہیں پرزرو کرنا چاہیے. آئی ایم این ایڈوکیٹ آف دیٹس. لیکن جب باقیوں کے آئیڈیاز آپ کی پرسنالٹی بلڈ کر دیتے ہیں نا، تو سم ٹائمز یو گیٹ لاسٹ ان دیٹ ڈیزوننس آف آئیڈیاز. وہ اسٹوڈنٹ کو نہیں پتہ ہوتا میں کون ہوں. پہلے وہ یہ تو پتہ کریں کہ who am I. تو میں انہیں کہتا ہوں بیٹا یہ 16 پرسنالٹیز ٹیسٹ ہے، یہ لنک میں نے آپ کو دے دی ہے، سالو کرو. دوستوں کے ساتھ نہیں بیٹھ کے سالو کرنا، پیرنٹس کے ساتھ نہیں بیٹھ کے سالو کرنا، اور پلیز مجھے نہیں بتانا اس کے اندر فی الحال کیا ہے. جب پورا ہو جائے تو صرف یہ بتانا فیلنگس کیا ہیں، ڈسکرائب یور فیلنگس. اور اس میں بڑے انٹرسٹنگ قسم کے ریئیکشنز ملتے ہیں. تو کہتے ہیں سر بڑی چیزیں تھیں جو پتہ ہی نہیں تھی، وہ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ اچھا میرے میں یہ کیپیبلٹیز ہیں، میں اس طرح سوچتا ہوں، میرے یہ پازیٹیوز ہیں. میری جو کہیں پہ دیر از اے اسپیسیفک ورڈ دیٹ سائیکالوجسٹ یوز، ٹربیولنس فیکٹر جو ہے اس معاملے میں زیادہ ہائی ہے، اس معاملے میں بہت کم ہے. تو فرسٹ دے شوڈ گیٹ ٹو نو ہو دے آر. باقی چیزیں ایک ایک کر کے بلاکس جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ آتے جاتے ہیں. ملتان میں آپ تو بچے آپ کو آم گفٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہائے 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 احسن صاحب، آپ نے بڑے کبھی کبھار تیکھے سوال کر لیتے ہیں. ان میں سے ایک یہ تو میٹھا سوال نہیں ہے، یہ تیکھا سوال ہے. ٹھیک ہے سوال. اس کی ہسٹری ہے آپ کو میں بتاتا ہوں. دیکھیے جی، میرا ایک بہت بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے، بہت پیارا بچہ ہے. ان کا بڑا میجر جو ہے وہ کنسرن ہے ود مینگوز، اور وہ بڑے میجر ایکسپورٹرز میں سے ایک ہیں پاکستان کے آف مینگوز. تو آئی ایم آن ویری گڈ ٹرمز ود دیٹ اسٹوڈنٹ. اور میری ایک پالیسی ہے سر کہ میں کبھی بھی جو ہے نا کسی بچے سے، انفیکٹ ایک دفعہ ایسا ہوا ایک اسٹوڈنٹ اتنا خوش تھا جب اس کی لمس کے اندر ایکسیپٹنس ہوئی، دے کیم اپ ود اے گفٹ پیک جس کے اندر جو ہے دیر واز آئی تھنک شیفر کے کسی جو ہے بڑے اچھے برانڈ کے پینس تھے. تو ہی وانٹیڈ ٹو گفٹ دیٹ. میں نے اسے اسپیسیفکلی کہا، میں نے کہا بیٹا دس از ناٹ رائٹ. میں نے کہا کہ آپ ہو گئے ہو اسٹے ان ٹچ. ہاں میری آپ سے ایک ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ اپنے باقی جونیئرس کو نا کوئی سمر اسکول وغیرہ اپرچونیٹی آتی ہے، آئی شوڈ نو اباؤٹ اٹ بفور اینی ون ایلس. تو اسے کہ سر ڈن ہو گیا. تو obviously it's kind of an ethics thing, so we don't keep any thing like that with the students. لیکن میں نے اسے فون کیا، I won't name the kid, he's a very good kid. میں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ تمہاری آؤٹ لیٹ بھی ہے؟ جی آؤ سر جی آؤٹ لیٹ ہے. میں نے کہا یار کہاں پہ؟ مجھے نہیں پتا، میں وہاں جا کے جو ہے نا. کہتا کرنا کیا ہے سر؟ میں نے کہا یار مینگوز لینے مجھے پسند نہیں آ رہے باہر کے، آپ کے گریڈڈ ہوں گے؟ بالکل سر گریڈڈ ہوتے. کتنے چاہیے؟ وہ میں نے کہا یار میں نے جو ہے وہ شوگر ووگر کا عارضہ جو ہے نا اس کا وہ ڈر لگا رہتا ہے، میں تو 1-2 دانے کھاتا ہوں، کوئی لے لیں گے اپنے حساب سے. وہ کہا سر جی نہیں 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 نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں تو آ کے آپ کو گفٹ کروں گا. میں نے کہا نہیں یار مہربانی کرو یہ کام نہ کرو، میں آ کے لے لوں گا. بس احسن بھائی اس پش اینڈ پل میں آم کا سیزن گزر گیا، آپ کے بھائی کو آم نہیں کوئی بھی لبا. ملتان میں رہتے ہوئے بھی آپ ان چیزوں سے محروم ہیں. ایسے ہی یہ میری نالائکی. Thank you so much, Ali bhai, for all the discussion, and I'm very glad you came and you talked about so many things, especially during the podcast we learned the differences between the educational facilities جو کہ ملتان میں اور لاہور میں different ہیں. Thank you for highlighting those as well.
I hope you enjoy the show as well. Jazakallah and thank you for having me. I'm honored and privileged کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ نے مجھے بلایا اس پوڈ کاسٹ پہ. And yes, I had a lot of fun. اور I wish you the best for this endeavor. I think آپ ایک بہت اچھا کام کریں جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. انشاءاللہ. Thank you جی. اللہ حافظ.